کیا پاکستان ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ پاکستان میں کسی کو کوئی انصاف نہ ملے، پاکستان میں کسی کو تعلیم نہ ملے؟ میں ایک بات آج بھی کرنا چاہتا ہوں، جو مقصد تھا پاکستان بنانے کا، قائد اعظم سے لے کر پاکستان کی وہ عوام جو لوگ مائگریٹ ہو کے پاکستان آ رہے تھے، ان کی بیسک جو ریکوائرمنٹ تھی وہ ایک اللہ اور ایک قانون۔ ہم نے 77 سال ضائع کر دیے، ہماری جوڈیشری سے بھی بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں، انہوں نے بھی جو ہے نا ایک وقت میں اچھے فیصلے نہیں دیے۔ اگر پاکستان کو آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان سروائیو کر جائے تو پاکستان کے تمام اداروں میں پولیٹیکل انوالومنٹ ختم کرنا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے بے بہا قربانیاں دی، ہزاروں جانیں بطور نذرانہ پیش کی گئیں اور پاکستان کو حاصل کیا گیا۔ جس مقصد کے لیے ہزاروں جانیں پیش کی گئیں، کیا وہ مقصد پورا ہو چکا ہے یا وہ پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اس پر بات کریں گے چودھری ممتاز علی ایڈوکیٹ، جو کہ سینئر قانون دان ہے، امیدوار برائے پنجاب بار کونسل، کہ کیا جس مقصد کے لیے پاکستان کو حاصل کیا گیا، جس مقصد کے لیے ہزاروں قربانیاں پیش کی گئیں، کیا وہ مقصد پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ شرائع صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اس نازک ایشو پہ بات کرنے کے لیے ٹائم نکالا اور ہمیں بھی مدعو کیا۔ اب شرائع صاحب، آپ نے جو بات کی ہے، آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی جانیں کیوں قربان کی؟ ان لوگوں کا جو مقصد تھا پاکستان بنانے کا، قائد اعظم سے لے کر پاکستان کی وہ عوام جو لوگ مائگریٹ ہو کے پاکستان آ رہے تھے، ان کی بیسک جو ریکوائرمنٹ تھی وہ ایک اللہ اور ایک قانون تھی۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا پاکستان ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ پاکستان میں کسی کو کوئی انصاف نہ ملے، پاکستان میں کسی کو تعلیم نہ ملے؟ میں ایک بات آج بھی کرنا چاہتا ہوں، اس سب سے میری ایک بات جو ہے نا، میرے ایک بات پہ ایمان ہے کہ ہم نے 77 سال ضائع کر دیے۔ میری نظر میں پاکستان نے ضائع کر دی۔ میں اس بات پہ آج بھی یہ کہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا پاکستان کو سٹڈی کریں، ان سرمایہ داروں اور جگیرداروں نے پاکستان کو کیا دیا ہے۔ انہوں نے یہ کیا کہ پاکستان کی جو ایجوکیشن کا نظام ہے، صرف ایک بات میں کہوں گا، اس ایجوکیشن کے نظام کو دیکھنا تو پاکستان میں ایک وقت میں 2 حصوں میں تقسیم کر سر نہیں 6 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ سر، بانی پاکستان محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ایک قانون دان تھے، آپ بھی اسی شعبہ سے وابستہ ہیں۔ پاکستان کی 77 سالہ تاریخ پر اگر نظر ڈالی جائے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں قانون کی بالادستی قائم ہو سکی؟ نہیں ہو سکی، اس بات پہ بھی میں بہت کلیئر ہوں۔ سر، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو آج بھی کافر اعظم کہا جاتا ہے، گاندھی جی کو مسجد کے محراب پہ بٹھایا گیا، فاطمہ جناح کو غدار ملت کہا گیا، آج بھی پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر غدار غدار کے نعرے سننے کو ملتے ہیں۔ کب تک غداری کے لیبل بانٹے جاتے رہیں گے اور یہ کون لوگ ہیں جو غداری کے لیبل بانٹ رہے ہیں؟ شرائع صاحب، آپ نے ایک بہت ایسا سوال کیا ہے کہ شاید اس سوال کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے۔ پاکستان کو قائد اعظم نے بنایا، قائد اعظم کی اس میں مین ایفرٹ شامل تھی، بالکل، لیکن اس کے فوری بعد محترمہ فاطمہ جناح کو سب سے پہلے غداری کا لیبل دیا گیا۔ اس کے بعد آج تک اب دیکھیں کہ جتنے لوگ، جن لوگوں نے کسی مخصوص طاقت کے آگے سر چکا دیا، وہ لوگ اس ملک کے معزز ٹھہر گئے، جنہوں نے سر نہیں جھکایا وہ لوگ اس ملک کے غدار بن گئے۔ ایک بات کو ذرا آپ غور سے پاکستان کو دیکھیں کہ آج پاکستان میں جتنے ادارے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس میں جو پاکستان کے بیسک ادارے ہیں، پاکستان ریلوے، پاکستان واپڈا، پاکستان سوئی گیس، پاکستان کے جو دیگر مرکز کے جو مین ادارے، پی آئی اے وغیرہ، پی آئی اے، اب اس کی ذرا آپ سٹڈی کریں تو آج پی آئی اے فلاپ تباہ ہو گئی، آج واپڈا تباہ ہو گئی، آج ریلوے تباہ ہو گئی، آج پاکستان کا بینک زیڈ ٹی بی ایل، اس کے بہت دوسرے بینکوں کی نسبت اس کے بہت برے حالات۔ اس بات پہ کبھی آپ نے غور کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ سیاسی انوالومنٹ۔ اس کی وجہ صرف اور صرف ٹوٹل سیاسی انوالومنٹ ہے۔ اگر سیاسی انوالومنٹ جو ہے اس پہ آپ پاکستان پارٹیشن سے لے کر آج تک جتنے لوگ پاکستان میں اقتدار میں آئے ہیں، ان لوگوں نے آ کے تو وہاں پولیٹیکلی طور پر
اپنی پرتیاں کی. اس پرتیوں کی وجہ سے جو لوگ پاکستان کی ان ڈپارٹمنٹس میں بھرتی ہوئے, ان لوگوں نے پھر جن لوگوں کے تھرو, جن ایم این ایس کے اور ایم پی ایس کے تھرو یہ لوگ بھرتی ہو کے آتے ہیں, یعنی کہ میرٹ کی درجیاں پھر ان کے لیے یہ لوگ کام کرتے ہیں. اور ایک آدمی اگر 1 لاکھ لوگوں کا نمائندہ ہے تو اس کے لیے اگر وہ کام کریں گے تو وہاں اس کے انگینسٹ بھی 2 لاکھ لوگ ہیں, ان کا وہ برا کریں گے. اس لیے میری ایک بات میں کلیئر ہوں کہ اگر پاکستان کو آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان سروائیو کر جائے تو پاکستان کی جو ڈیموکریسی ہے اسے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ بہت اوپر چلی جائے, وہ انڈیا سے بھی اوپر چلی جائے اور یورپ سے بھی اوپر چلی جائے, تو ہمیں پاکستان کو فلائی مملکتی بنانا ہوگا اور پاکستان کے تمام اداروں میں پولیٹیکل انوالومنٹ ختم کرنا ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں بطور قانون دان اس وقت جو پاکستان کے حال ہو چکے ہیں, اس وقت پاکستان کی کون سی سیاسی جماعت پاکستان کے لیے بہتر کارکردگی ادا کر سکتی ہے؟ میں اس کے جواب میں ایک بات صرف کہوں گا. پاکستان میں میری ایک بات, اس بات پہ میں بہت کلیئر ہوں کہ پاکستان میں 2 کام آپ کرتے ہیں, 2 کام. کوئی پاکستان کو زیادہ لمبے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک, پاکستان پہ آپ پاکستان کے تمام اداروں میں حکومت وقت اس بات کا نوٹیفیکیشن کر دے کہ کسی پولیٹیکل انوالومنٹ کی وجہ سے, کسی پولیٹیکل پریشر کی وجہ سے کسی آدمی کی پوسٹنگ ٹرانسفر نہیں ہوگی اور ان اداروں کو انڈیپینڈنٹ ماحول میں کام کرنے دیا جائے. اس پر تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے پولیٹیکل انوالومنٹ سے بالکل منع کر دیا تھا کہ سیاسی انوالومنٹ نہیں ہوگی بیوروکریسی کے اندر. میں وہی عرض کر رہا ہوں یہ یعنی کہ پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے, پہلے کبھی بھی نہیں ایسا ہوا. اگر پاکستان, وہی بات شاہد صاحب, پاکستان کا ایک میتھڈ جو ہے کہ صرف 2 چیزوں میں نے پہلے بھی عرض کی کہ ایک تو پاکستان کی ایجوکیشن کا سسٹم ایک کر دیا جائے. اس لیے پاکستان ڈاکٹر عبد القدیر خان جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا, ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے بڑے رنجیدہ تھے, غم زدہ تھے. انہوں نے کہا کہ ان کو پینشن چند ہزار روپے دی جا رہی ہے. دوسری جانب 14 اگست پر ہم کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر. کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ہیروز کے ساتھ ایسے سلوک کرتے رہیں گے بطور قوم؟ شرائط صاحب, آپ نے اس سے پہلے مجھ سے سوال کیا تھا کہ ہم کب تک غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتے رہیں. جو لوگ اس غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے میں شامل ہیں انہوں نے ہی قدیر خان کے ساتھ ایسا کیا. ان لوگوں نے کون لوگ ہیں؟ جو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں, یہ جن کے ساتھ مل کے تو حکومتوں میں آتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان سیاستدانوں کو ڈیفینیٹ, میں کسی کو بھی یہ غداری کا سرٹیفکیٹ نہیں دوں گا. پی ٹی آئی والے بھی اس ملک کے بہت مخلص ہوں گے, نون لیگ والے بھی اس ملک کے بہت مخلص ہوں گے, پیپلز پارٹی والے بھی اس ملک کے بہت مخلص ہوں گے. لیکن ان کے میں آپ کے چینل کی وساطت سے پھر محنت کروں گا کہ خدا کے لیے اکٹھے بیٹھیں اور اس ملک میں ہم نے جو 77 سال تک اس ملک میں جو غلطیاں کی ہیں انہیں سدھارنے کا وقت ہے. اس ملک کو سیدھی راہ پہ لے کے جانے کا وقت ہے. ہماری جوڈیشری سے بھی بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں, انہوں نے بھی جو ہے نا ایک وقت میں اچھے فیصلے نہیں دیے. اس فیصلوں کو میں ڈیٹیل سے ڈسکس نہیں کرتا, لیکن میں یہ بات کرتا ہوں کہ جو وقت گزر گیا ہے اس وقت پہ جو ہے نا سوچنا چھوڑ دیں اور اس سے آگے اس میں پاکستان جوڈیشری کو بھی ساتھ شامل ہونا چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کو بھی شامل ہونا چاہیے, پاکستان کی تمام پولیٹیکل جماعتوں کو بھی شامل ہونا چاہیے. اس وقت تو نہیں رہا. پچھلے دنوں شہداء کی تقریب تھی پنجاب پولیس کی, اور سب سے بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ وہاں پہ بطور چیف گیسٹ وہ ایک ڈانسر ہے میک ملک, اس کو بلایا گیا. نوجوانوں کو کیا پیغام دیا؟ کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکٹ تو انتہائی شرمناک ہے کہ اگر میک ملک کو آپ بطور چیف گیسٹ کسی فنکشن میں بلا لیتے ہیں اور شہداء کی تقریب میں بلا لیتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ ہماری پستگی کی آخری حد ہے. قوم جو ہے, کیا اس پہ میک ملک پہ آنے کے بعد کیا گورنمنٹ کے نمائندوں کو اس پہ ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا؟ بالکل لینا چاہیے تھا, ان سے لائیے تھا. چونکہ جو ان کے جو نمائندے ہیں, جو شہداء ہیں یا جو بڑے لوگ ہیں, ہم جو پاکستان کی ہماری سوسائٹی ہے شرائط صاحب, ہم دوستوں سے بھی اور دوستوں کے بعد جو ہمارے لینیئرز ہوتے ہیں ان سے بھی, اور جو ہمارے ہیرو ہوتے ہیں ان سے بھی سیکھتے ہیں. مثال کے طور پر ارشد ندیم صاحب نے ورلڈ کپ میں
सोने का तमगा हासिल पेरिस किया ना, ओलंपिक्स में, जी, पेरिस बिल्कुल ओलंपिक्स में सोने का तमगा हासिल किया है, तो उसकी वजह से पाकिस्तान के हजारों नहीं लाखों लोगों को मोटिवेशन मिली है। जी बिल्कुल। वो भी कहेंगे कि जनाब अगर अरशद नदीम वहां जा बगैर सकता किसी है, वसाइल बगैर के, किसी बगैर वसाइल किसी के वहां जा अपनी सकता है, सपोर्ट तो हमें भी काम करना जी, चाहिए। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप बतौर एक कानूनदान? सर मैं सिर्फ एक पैगाम दूंगा, फिर मैं जो समझता हूँ कि पाकिस्तान में दो चीजें अगर जो गवर्नमेंट कर जाएगी वो अमर हो जाएगी। एक पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम एक कर जाए, और एक पाकिस्तान के तमाम अदारों में पॉलिटिकल विक्टिम जो है उसमें इन्वॉल्वमेंट, उसकी पोस्टिंग ट्रांसफर खत्म कर दे। जो गवर्नमेंट ये कर जाएगी वो गवर्नमेंट इस मुल्क में अमर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया सर आपके प्रीशियस टाइम का। इसी के साथ अपने मेज़बान फयाज शराजी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो कि अल्लाह ताला वतन अजीज़ पाकिस्तान को हमेशा शादो आबाद रखे। वस्सलाम।